نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، آج گفتگو کا موضوع ہے نماز کا مقام و مرتبہ اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح اور سچی باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین کرام، جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو حقوق اللہ میں سب سے پہلے ہمارے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، لیکن بنیادی طور پر آج کل لوگ نماز سے غافل ہے، جبکہ نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ نماز بڑی اہم عبادت ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ رب العزت تمام احکام زمین پر نازل فرمائے، جہاد کا حکم زمین پر بھیجا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر بھیجا، روزے کا حکم زمین پر بھیجا، اذان کا حکم زمین پر بھیجا، شادی نکاح کا حکم زمین پر بھیجا۔ ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے، قربانی کے تمام احکام اللہ رب العزت زمین پر نازل فرمائے، لیکن جب باری آئی نماز کی تو میرے رب نے یہ حکم مکے میں نہیں، مدینے میں نہیں، کسی اور جگہ نہیں، بلکہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر یہ قیمتی تحفہ، یہ قیمتی سرمایہ عطا کیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ نماز اعلیٰ عبادت ہے، یہ نماز تمام عبادتوں میں اعلیٰ ہے، یہ نماز تمام عبادتوں میں افضل ہے، یہ نماز تمام عبادتوں میں ارفع ہے، یہ نماز تمام عبادتوں میں اجمل ہے، یہ نماز تمام عبادتوں میں اکمل ہے، اس کی اہمیت تمام عبادتوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس نماز کے لیے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر اعلیٰ جگہ بلا کر اعلیٰ عبادت عطا فرمائی۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، نماز کی اہمیت کس قدر ہے۔ نماز کی اہمیت تو اس قدر ہے کہ آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بچے 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم کرو، 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو سختی سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ نماز کی اہمیت تو اس قدر ہے، جب میرے نبی وصال فرما رہے ہیں تو میرے نبی کی زبان پر الصلاۃ الصلاۃ ہے، یہ نماز کی اہمیت ہے۔ نماز کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے کہ اللہ نے تمام احکام زمین پر نازل فرمائے، لیکن جب باری آئی نماز کی تو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر نماز جیسی تحفہ عطا فرمایا۔ لیکن آج افسوس صد افسوس کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے ساتھ بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ کھانے والے، ہمارے ساتھ پینے والے، ہمارے ساتھ چلنے والے، ہمارے ساتھ ٹہلنے والے، ہمارے گھر میں رہنے والے نماز سے کوسوں دور نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے رشتہ دار ہو، ہمارے غیر رشتہ دار ہو، سب کے سب نماز سے کوسوں دور نظر آ رہے ہیں، جبکہ آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے، یعنی ان کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا جیسے ان کا گھر، ان کے مال اور ان کے گھر والے سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نماز کی اہمیت کو سمجھیے، نماز کا اہتمام کیجیے۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کر نماز پڑھیں، بیٹھ نہیں سکتے اشارے سے نماز پڑھیں، اشارے سے نہیں پڑھ سکتے آپ لیٹ کر نماز پڑھیں، آپ وضو نہیں کر سکتے تیمم کر کے نماز پڑھیں، لیکن آپ نماز پڑھیں، نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ کل قیامت کے دن
جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اہل جنت اہل جہنم سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا، تو کیوں جہنم میں پڑا ہے؟ جہنمی لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، دنیا کے اندر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ٹہلتے تھے، گھومتے تھے، پھرتے تھے اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے ابھی تو جوان ہوں، ابھی تو زندگی باقی ہے، دنیا کے اندر رہ کر ہم نے نماز نہیں پڑھی، بغیر نماز کے ہم دنیا سے چلے آئے، اسی وجہ سے آج ہم جہنم میں پڑے ہیں۔ اللہ اللہ، آج ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے یہاں فجر کی نمازوں کا رواج ختم ہو گیا، آج ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے یہاں سفر کی نمازوں کا رواج ختم ہو گیا، ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے یہاں بیماری میں نماز پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا، ہم مسلمان ہیں لیکن خوشیوں میں نماز پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا۔ ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، کیوں جہنم میں پڑا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، جہنمی کہیں گے ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسی نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی جمعہ پڑھ لی، کبھی ظہر کی نماز پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ایسی نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ اس لیے اے مسلمانوں، نماز میں سستی نہیں بلکہ چستی سے کام لے۔ اذان ہو دکانیں بند، اذان ہو کارخانے بند، اذان ہو کاروبار بند، اذان ہو ہمارے مالدار مسجد میں آئے، اذان ہو ہمارے غریب مسجد میں آئے، اذان ہو ہمارے تاجر مسجد میں آئے، اذان ہو ہمارے مزدور مسجد میں آئے، اذان ہو ہمارے جج، ہمارے وکیل، پروفیسر، ماسٹر، ڈاکٹر، کلکٹر یہ مسجد میں آئے۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہم میں کا اکثر لوگ صرف جمعہ کی نماز میں نظر آتے ہیں، 5 وقتہ نماز میں یہ مسجد خالی رہتی ہے، خاص طور سے نماز فجر میں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ مسجد صرف جمعے کی نماز کے لیے ہے یا 5 وقتہ نماز کے لیے؟ کیا ہم اللہ کی نعمتوں کا استعمال 1 ہفتے بعد کرتے ہیں یا روزانہ استعمال کرتے ہیں؟ یہ آنکھ، ان آنکھوں کا استعمال ہم روزانہ کرتے ہیں، 1 ہفتے بعد یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ بولنا، یہ چلنا، یہ پھرنا، یہ عقل، یہ دل و دماغ، یہ کھانا، یہ پینا، ان چیزوں کا استعمال ہم روزانہ کرتے ہیں، یہ 1 ہفتے بعد۔ اے مسلمانوں، اگر ہم ان چیزوں کا استعمال روزانہ کرتے ہیں تو آج سے یہ عہد کر لے، آج سے یہ عہد کر لے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم روزانہ 5 وقتہ نماز بھی ادا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سامعین کرام، دیکھیے نمازی 4 طرح کے ہوتے ہیں، 8 کے، کھاٹ کے، 360 کے اور 5 کے۔ 8 کے وہ نمازی ہیں، 8 کے نمازی وہ ہیں جو صرف جمعے نماز پڑھتے ہیں، اور کھاٹ کے نمازی وہ ہیں جو صرف جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اور جنازے کی نماز اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ اگر ہم نہ پڑھے جنازے کی نماز، کل ہو کہ اگر میری موت ہو جائے تو میرے جنازے میں بھی لوگ شریک نہیں ہوں گے، تو شرم کی وجہ سے جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ہے 8 کے یعنی صرف جمعے پڑھتے ہیں، دوسرے ہیں کھاٹ کے یعنی صرف وہ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اور تیسرے ہیں 360 کے، یہ بیچارے تو ایسے ہیں نہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں نہ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، صرف سال میں عید اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ 5 کے نمازی ہے جو اللہ کے حکم کو سمجھ کر، اللہ کے حکم کو سن کر 5 وقتہ نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ تو آپ ذرا مجھے بتائیں ان 4 قسموں کے اندر سب سے بہترین نمازی کون ہے؟ سب سے بہترین نمازی وہ ہے جو 5 وقتہ مسجد کے اندر پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، سب سے بہتر نمازی یہ ہے۔ اللہ ہم سبوں کو 5 وقتہ نماز پڑھنے والا بنائے، 5 وقتہ نماز پڑھنے والوں میں شامل فرمائے۔ حضرات، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسئلے حل کرنے والے کون ہیں؟ کاروبار میں ترقی دینے والے کون ہیں؟ ہاتھ پاؤں کے اندر طاقت و قوت دینے والے کون ہیں؟
آنکھ کے اندر روشنی دینے والے کون ہیں؟ وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ لیکن کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں نماز پڑھیں گے تو کاموں کا حرج ہو جائے گا، نماز پڑھیں گے تو کاروبار ٹھپ پڑ جائیں گے۔ نہیں نہیں میرے دوستو، یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ نماز پڑھیں گے برکتیں آئیں گی، نماز پڑھیں گے پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ کے طرف سے مدد آئیں گی۔ نماز میں پریشانیوں کا حل ہے، نماز میں مصیبتوں کا حل ہے۔ اس لیے جب اللہ کے منادی پکارے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو آپ فوراً جہاں بھی رہے، دکان میں رہے، مکان میں رہے، کھیت میں رہے، کھلیان میں رہے، چوک پہ رہے، چوراہے پر رہے، فوراً جب اللہ کے منادی کی آواز کانوں تک آ جائے تو فوراً آپ وہاں سے مسجد کی جانب چل پڑے، وضو کر کے مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھے، کیونکہ پریشانیوں کا حل نماز کے اندر ہے، مصیبتوں کا حل نماز کے اندر ہے، کامیابی نماز میں ہے۔ نماز پڑھے، اللہ سے مانگے، کامیابی ملے گی۔ لیکن اگر آپ سوچیں گے نماز کو چھوڑ دے اور کامیابی مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو آپ دیکھیں، ہر موڑ پر جب صحابہ کرام کے ساتھ پریشانیاں آتی تھی، مصیبتیں آتی تھی، صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے اور بڑے سے بڑے مسائل اللہ سے حل کرا لیا کرتے تھے۔ یہ نماز بڑی قیمتی تحفہ ہے، یہ نماز بڑی قیمتی سرمایہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز پر دوامت اختیار کی، طب تابعین نے بھی نماز کو ترک نہیں کیا، اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا۔ کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں بن سکتا، کوئی نبی نماز کے بغیر نبی نہیں بن سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں بن سکتا، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال نہیں بن سکتا۔ تو ولی بننے کے لیے، نبی بننے کے لیے، اللہ والے بننے کے لیے، بزرگ بننے کے لیے زندگی میں نماز کا ہونا ضروری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاة عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا پیلر ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو منہدم کیا اس نے دین کو برباد کر دیا۔ نماز کی بڑی تاکید قرآن کے اندر آئی ہے، قرآن میں جگہ جگہ نماز کا حکم ہے۔ کہیں پر اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہیں پر فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہیں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو کہیں فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا اس نے کھلم کھلا کفر کیا۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ ایمان اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ مومن نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز اگر ہے تو وہ نماز ہے۔ یہ نماز بڑی اہم عبادت ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ، کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، اگر نماز درست نکلی تمام اعمال درست ہو جائیں گے، اور اگر نماز خراب نکلی تو تمام اعمال خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اے میرے مسلمانوں، اے میرے عزیزوں، اے میرے نوجوانوں، اے میرے دوستوں، آپ نماز کی پابندی کیجئے، نماز کا اہتمام کیجئے۔ جب آپ نماز پڑھے تو پابندی کے ساتھ پڑھے، اللہ کے حکم کو سمجھ کر پڑھے۔ جب آپ نماز پڑھے تو آپ کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہونی چاہیے، یعنی نماز آپ اس طرح پڑھے کہ دل نماز کی طرف ہو، اپنے آپ کو یہ سوچے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ
دیکھ رہا ہے، اس طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اس طرح نماز نہ پڑھے تو نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دل کاروبار میں ہے، تجارت میں ہے، دکان میں ہے، مکان میں ہے، کھیت میں ہے، کھلیان میں ہے، ایسی نماز سے کوئی فائدہ نہیں۔ نماز پڑھے، خشوع کے ساتھ پڑھے، نماز پڑھے، خضوع کے ساتھ پڑھے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے کہ وہی مومنین کامیاب ہے جو نماز پڑھتے ہیں تو دل ادھر ادھر نہیں بلکہ نماز کی طرف متوجہ ہو۔ اس لیے جب آپ نماز پڑھے تو دل ادھر ادھر نہیں، نماز کی طرف متوجہ ہو، رکوع بہتر سے بہتر کرے، سجدے اچھی طرح کرے، رکوع اچھی طرح کرے، ہر ارکان نماز کے اچھی طرح ادا کرے، پھر انشاءاللہ نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ اور جو نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگا یہ نماز آپ کو دعائیں دیں گی، اور ایسی نماز دعائیں دیتی ہے، اللہ سے فریاد کرتی ہے، اے اللہ اس نمازی نے میری حفاظت کی ہے، اے اللہ تو بھی اس کی حفاظت فرما۔ اور جو نماز کو توڑ مروڑ کر پڑھتا ہے، رکوع اچھی طرح نہیں کرتا، سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا، دل کہیں اور ہے، تو ایسی نماز نمازی کو بد دعا دیتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ جس طرح اس نے مجھے ضائع کیا ہے، جس طرح اس نے مجھے برباد کیا ہے، اے اللہ تو اسے ضائع اور برباد کر دے۔ چنانچہ وہ نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس لیے اے میرے عزیزو، اے میرے نوجوانوں، نماز کی پابندی کیجئے، نماز کے اہتمام کیجئے۔ نماز اگر درست ہے دنیا کے اندر تو دنیا کے اندر بھی ہم خوش ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں گے، خوش خرم رہیں گے۔ اسی پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ نماز پڑھ پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ، نماز پڑھ پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔